اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللہ. بسم اللہ الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. صدق مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب. آواز بلند مل کے دروشی پڑھیں. الصلاۃ والسلام یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے اور ہر قسم کے درود و سلام نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد 10 روزہ اس پروگرام کا آغاز جو دوستوں نے بڑی محبت کے ساتھ فرمایا، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر رحمت سے آج یہ پروگرام اپنی تکمیل کو پہنچ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی دین کا ہر کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین و حاضرین، استاد العلماء حضرت علامہ محمد عمران صاحب کیلانی بھی تشریف فرمائے اور دیگر بھی سب باشعور فہم و فراست والے احباب ہیں. عزیز دوستو، دعا اور آداب دعا کے حوالے سے چند باتیں. قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ شان نزول آیت کا کچھ اس طرح سے ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک جماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عرصہ ہو گیا رب کریم کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہوئے، عرصہ ہو گیا اس کے نام کی مالا جپتے. اپنے رب سے محبت بڑی شدید ہے. حضور، ہمارا اپنے رب سے ملنے کو جی چاہتا ہے. محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا اپنے رب سے ملنے کو جی چاہتا ہے، ہمیں بتلائیے ہمارا رب کہاں ہے، ہم ملنا چاہتے ہیں. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. اور اقبال نے کہا تھا تیرے عشق کی انتہا چاہتا، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا، ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہتا. ملنے کو جی چاہتا. جب صحابہ محبوب کی بارگاہ میں آئے تو رب کریم نے آیا یہ مقدسہ کو نازل فرمایا محبوب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرے بندے آپ کے پاس آ کے میرے بارے میں پوچھیں تو فرمائیں کہ میں ان کے قریب ہی ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی مجھ سے دعا مانگیں گے میں ان کی دعاؤں کو قبول فرماؤں گا. جب بھی دعا مانگیں گے میں دعاؤں کو جب بھی مانگیں گے. جب اللہ کریم نے دعا کے حکم کو مطلق چھوڑ دیا، جب بھی مانگو گے، جس کا جب دل چاہے اللہ سے دعا مانگے. دنیا داروں کے دروازے کسی وقت کھلتے ہیں کسی وقت بند ہوتے ہیں، رب کریم کا دروازہ ہر وقت ہی کھلا رہتا ہے. رب
کریم کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، جب کسی کا جی چاہے وہ کشکول طلب لے کے آ جائے، اسے جھولی بھر کے عطا کر دیا جائے۔ اللہ کریم نے فرمایا جب بھی مانگو تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ کوئی جنازے سے پہلے مانگ لے پھر بھی ٹھیک ہے، اور جنازے کے بعد مانگ لے تو دنیا دار سے تو نہیں نہ مانگنا کہ وہ ناراض ہو جائے گا کہ اس وقت کیوں مانگ رہے ہو، اپنے رب سے مانگنا۔ تو جس وقت جس کا جی چاہے وہ اپنے رب سے اس وقت مانگے۔ تعزیت کے لیے بیٹھنے والے لوگ ایک دن میں سینکڑوں بار بھی رب کریم کی بارگاہ سے دعا مانگے تو اللہ سینکڑوں بار ہی انہیں عطا فرمائے گا۔ دعا کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ سب نے اپنی اپنی بات کی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے دعا بندے کا اپنے رب کے ساتھ رشتہ ہے، دعا تعلق ہے بندے کا خدا کے ساتھ، اور فرمایا جتنی دعا مضبوط ہو کے مانگتا ہے اتنا ہی اس کا اپنے رب سے رشتہ مضبوط ہوتا جاتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ اپنے دکھوں میں، اپنی تکلیفوں میں، اپنی پریشانیوں، اپنی تنہائیوں میں تھک جاتا ہے جب دنیا کے دروازے کھٹکھٹا کے پھر آتا ہے اور محبوب علیہ السلام کا وسیلہ دے کے کہتا ہے مولا تیرے محبوب نے تیرا رستہ دکھایا ہے، میں محبوب علیہ السلام کا غلام تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کے جملے، فرمایا اللہ کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ فرماتے فرشتوں خالی نہ بھیجنا، مجھے شرم آتی ہے کہ مجھ سے یہ دعا مانگے اور میں اسے خالی واپس کر دوں، جو مانگتا ہے اسے عطا فرما دوں۔ دعا ہمارا مزاج نہیں، ہمارا جو رشتہ دعا ہے وہ کمزور ہے۔ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضی نہ نکلی، اب بھی ہم بڑے بڑے محکموں میں درخواستیں جمع کراتے ہیں، لیکن میرے دوستو دعا وہ عظیم نعمت ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں نا دنیا کا مزاج ہے، آپ لوگوں سے ایک بار مانگے وہ دے دیں گے، دوسری بار مانگے دے دیں گے، ہو سکتا ہے تیسری بار بھی کو دے دے، چوتھی بار وہ کہے گا تو نے تو وتیرہ بنا لیا ہے، طریقہ بنا لیا ہے، عادت ہو گئی ہے تیری مانگنے کی، چوتھی بار نہیں دے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے جو رب سے نہیں مانگتا اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور جو زیادہ مانگتا ہے اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ جو زیادہ مانگتا ہے اللہ، جو بار بار مانگتا ہے، کہتا ہے میرے مالک مجھے عطا فرما، جو اس کی بارگاہ میں جھکتا ہے، رب کریم سے مانگتا ہے، اللہ کے حضور جاتا ہے۔ عزتوں میں کمی ہی اس لیے آ گئی ہے، وقار رخصت ہی اس لیے ہو گیا ہے۔ آج ہمارے پاس خودی کی دولت اس لیے نہیں رہی کہ دنیا داروں اور وڈیروں کے دروازوں پہ جانے کا تو ہم نے ڈھب اور سلیقہ سیکھ لیا ہے، سیٹھوں اور رئیسوں کو پھنسانے کے تو نئے نئے طریقے ہم نے ایجاد کر لیے ہیں، لیکن رب کو منانے کا طریقہ ہم بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے دوست یاد رکھ، دنیا دار تو رسوا کرتے ہیں، میرا رب عطا بھی فرماتا ہے اور عزت بھی عطا فرماتا ہے، دونوں چیز۔ دعا اللہ کی بارگاہ میں، التجا اللہ کی بارگاہ میں۔ کسی نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا بڑی خوبصورت حکمت عملی تھی جو آپ جنگ بدر میں جیت گئے؟ توجہ ہے آپ کی میری بات سے؟ کیا بڑی اچھی تدبیر کے ساتھ گئے ہوں گے، صف بندی بڑی بہتر ہوگی اور فن حرب و ضرب سے بڑے اچھے آگاہ ہوں گے، اور پھر یہاں ایسا ہوگا کہ جو جوان تھے وہ بڑے سیانے ہوں گے، اس وجہ سے جیت گئے؟ تو صحابہ نے کہا نہیں، جنگ بدر میں جو ہم جیتے ہیں تو مصطفیٰ کے سجدے اور دعاؤں کی برکت سے جیتے ہیں۔ محبوب نے ساری رات رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1 منٹ نہیں 2، ہم تو تھک جاتے ہیں دعا مانگتے بھی، گپے لگاتے نہیں تھکتے، دعا میں بھی کہتے ہیں پتہ نہیں مولوی صاحب اب بخشوا کے جان چھوڑیں گے، اتنی لمبی دعا کر دی، ہم دعا میں بھی تھکنے لگے ہیں۔ لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ساری رات خیمہ لگا کے سجدے میں جا کے میرے محبوب کی پلکیں خشک نہیں ہوئی، ساری رات روتے رہے، یا اللہ 313 میری کمائی تھی، میں ساری کی ساری لے کے آ گیا ہوں،
آج یہ بھی ہلاک ہو گئے تو قیامت تک کون تیری عبادت کرے گا؟ اللہ مدد نازل فرما، اللہ مدد نازل فرما، اللہ مدد نازل فرما۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں رات سے لے کر صبح تک محبوب نے دعائیں مانگی کہ میرا دل گواہی دینے لگا، اور میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ بس کریں، مجھے تو لگتا ہے اللہ نے مدد نازل فرما بھی دی ہے، ابھی صبح میدان لگنا ہے، مدد رات میں ہی آ گئی۔ میرے دوستو، مسعود ملت حضرت پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے میں نے خود سنا، فرمانے لگے میں نے مولانا شاہ محمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دفعہ سوال کیا، میں نے کہا حضرت جی قادیانیوں کو کافر قرار دلانا بہت بڑی کامیابی تھی، اتنی تو نشستیں ہی نہیں تھی اسمبلی میں آپ کی، اتنے تو لوگ ہی نہیں تھے، اور ہمارا تو مزاج ہی نہیں زندے آدمی کو ماننے کا، ہم تو اس کے جانے کا انتظار کرتے ہیں، اور ہمارا مزاج ہے پیر جیندہ لاکھ دا تے مویا سوا لاکھ دا، ہم تو زندگی میں ماننے کے قائل ہی نہیں، ہم تو اتنے خوبصورت جوڑے پیر صاحب کو نہیں جتنی خوبصورت چادر مزار پہ ڈالتے ہیں، یہ تو ہمارا مزاج ہی نہیں۔ تو حضرت جی آپ کے پیچھے سے اتنے لوگ بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، تو اس دن آپ اسمبلی کے اندر کھڑے ہوئے اور تنتنے اور دبدبے سے بولے، اور ایوان کے اندر آپ کی آواز گونجی، تو بھٹو جیسا شخص جو تھا اس پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ تو جناب ماجرا کیا تھا؟ نورانی صاحب فرمانے لگے پہلے میں رمضان میں صرف شبینہ پڑھتا تھا، جس دن سویرے اسمبلی میں بات کرنی تھی وہ ساری رات میں نے قرآن پڑھ کے گزار دی، ساری رات درود پڑھ کے گزار دی، ساری رات اللہ سے رحمت طلب کرتے گزار دی، اور فرمایا صبح جب میں گھر سے نکلنے لگا ایک قدم اٹھایا تو ٹھہر گیا، تو پھر میں نے کہا میرے مولا میں رک گیا ہوں، اچھی طرح تیری بارگاہ میں روک کے حد کرتا ہوں کہ میرے قدم ذات کے لیے نہیں اٹھ رہے، تیری رضا کے لیے اٹھ رہے۔ پھر دعا کی۔ آپ فرماتے ہیں وہ جو فتح ہوئی ہے وہ دبدبے تنتنے سے نہیں ہوئی، وہ رب کا قرآن پڑھنے سے، مصطفیٰ پہ سلام پڑھنے سے، اور بار بار دعا کرنے کی برکت سے اللہ نے فتح عطا کر دی۔ اور دعا ہے کیا؟ الدعاء صلاح المومن۔ میرے محبوب نے فرمایا دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، جو کافر کے پاس ایٹمی طاقت اس کے پاس ہو سکتی ہے، بندوقیں چلانے کے لیے اچھے کمانڈو وہ تیار کر سکتا ہے، لیکن فرمایا دعا کس سے مانگے گا؟ تمہارا تو مولا ہے، تمہارا تو رب ہے، تمہارا تو مالک ہے۔ تو فرمایا دعا صلاح المومن، مومن تیرے پاس وہ ہتھیار ہے جو کافر کے پاس نہیں، تیرے پاس وہ طاقت ہے جو کافر کے پاس نہیں، تیرے پاس وہ اتنی بڑی دولت ہے جہاں کافر کی رسائی نہیں۔ تو دو رکعتیں نماز پڑھ کے بارگاہ خداوندی میں جھوک کے رو کے عرض کرتا ہے مولا بندہ تیرا ہوں، الجھ گیا ہوں، میرے مالک میں دنیا کے بکھیڑوں میں پھنس گیا ہوں، میری مدد فرما۔ فرمایا تیرے پاس ہتھیار ہے، تو جیسے ہی دعا مانگتا ہے اللہ تجھے مدد عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اس پر کرم، ہم تو بھول گئے دعا مانگنا، دعا میں دل ہی نہیں لگتا ہمارا دعاؤں میں دل ہی نہیں لگتا۔ خوش گپیاں، اپنی تعریفیں، اپنی من کی مرضی کی گفتگو، دعاؤں میں التجاؤں میں من ہی نہیں لگتا، طبیعت ہی نہیں جمتی ہماری۔ دعا اثاثہ ہے مومن کا، دعا دولت ہے مومن کی، یہ مومن کے پاس نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دعا مانگو تو اس طرح نہ مانگا کرو کہ یا اللہ تو چاہے تو دے، چاہے تو نہ دے، اس طرح نہ مانگا کرو۔ فرمایا جب دعا مانگا کرو تو کہا کرو یا اللہ تیرے بندے ہیں تو ہی عطا فرمائے گا، یا اللہ مانگنے آئے ہیں تو دے گا۔ فرمایا دعا مانگو تو جم کے مانگو، دل کا قبلہ درست کر کے مانگو، یقین کامل ایمان مستحکم کے ساتھ دعا مانگو۔ فرمایا یقین کامل سے تو مانگ، اللہ تجھے جھولی بھر کے عطا فرمائے گا، اللہ تجھے جھولی بھر کے عطا فرمائے گا۔ محبوب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ در رسول پہ آ گئے، رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس دنیا کے سارے رشتوں میں سے ایک ماں کا رشتہ ہے، ماں ہی ماں ہے اور تو ہے بھی کوئی نہیں، حضور وہ بھی کلمہ نہیں پڑھتی، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغیں میں کر چکا ہوں، دعوتیں میں دے چکا ہوں، آپ کا پیغام سنا چکا ہوں،
وہ میری بات نہیں مانتی. حضور ایک ماں ہی ماں ہے, کلمہ نہیں پڑھتی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب تو میں پریشان رہنے لگا ہوں. ماں کی خدمت بھی آپ کا ہی حکم ہے, لیکن وہ آپ کی ذات کے بارے میں معاذ اللہ صحیح جملے بھی نہیں بولتی. حضور میں کیا کروں؟ محبوب نے فرمایا تو بتا کیا کہنا چاہتا ہے. عرض کی یا رسول اللہ آپ دعا نہیں فرما دیتے؟ حضور آپ بھائی تبلیغ ہو چکی, وعظ ہو چکا, نصیحت ہو چکی, قرآن پڑھا جا چکا. محبوب اب آپ کیا کریں؟ جو کام اور کسی بات سے نہیں بنا وہ محمد مصطفیٰ کی دعا سے بن جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور دعا کر دیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, ابھی دوبارہ پھیرے نہیں. یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے. کہتے ابھی چہرے پہ پھیرے نہیں, میں نے دوڑ لگا دی, میں نے دوڑ لگا دی. شارحین کہتے ہیں گویا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ تھا, وہ کہہ رہے تھے دیکھنا ہے کہ میں گھر پہلے پہنچتا ہوں کہ نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے. دوڑے جا رہے, کہتے ہیں ابھی حضور علیہ السلام کی دعا کی تکمیل نہیں ہوئی, دوڑا گھر پہنچا, دیکھنا ہے میں پہلے جاتا ہوں کہ مصطفیٰ کی دعا پہلے جاتی ہے. فرماتے ہیں دوڑ کے دروازے پہ پہنچا, دستک دی, اندر سے دروازہ بند ہے. میں نے کہا اندر سے تو کبھی بند ہوا ہی نہیں. دستک دی, اماں نے کہا کون ہے دروازے پہ؟ میں نے کہا ابو ہریرہ. فرمایا ٹھہر جا غسل کر رہی ہوں, ٹھہر جا غسل کر رہی ہوں. فرماتے ہیں اماں نے غسل کیا تو پھر ایک دفعہ دستک. فرمایا ٹھہر بھی جا. فرماتے ہیں پھر دستک, تو اماں نے دروازہ کھولا. میں نے ابھی بات کی نہیں تھی, میری ماں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. میری بات کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے, میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا, میں ڈوبتا ہوں پر سمندر. محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی شیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے ہیں تو چور کھڑا ہے دروازے پہ. مختلف باتیں ہیں نا, ایک تو ہے آ گیا, ایک ہے دروازے پہ کھڑا اور تھک گیا ہے ٹٹول کے. اس کا خیال تھا بڑے پیر ہیں تو نذرانے بھی بڑے ہی آتے ہوں گے نا, بڑے پیر ہیں تو نذرانے بھی. اور حضور غوث اعظم کا حال یہ تھا کہ سارا دن نذرانے جمع کرتے تھے, اکٹھے ہو جاتے تو شام کو غریب میں امیر مریدوں سے لیتے تھے اور غریب مریدوں کو دیتے تھے. شام کو دے دیا, وہ شام کو تو دے چکے, اب اس نے سارا گھر ٹٹول لیا, ملا کچھ نہیں. غوث اعظم کی نظر پڑ گئی, غوث اعظم کی, اور تیری ایک نظر کا کمال ہے, میری زندگی کا سوال ہے. ایک نظر کیا پڑی؟ حضرت غوث اعظم دعا کرنے لگے, کہنے لگے مولا عبد القادر کے دروازے سے خالی کبھی کوئی بھی نہیں گیا, چلو چوری کرنے آیا تو میرے دروازے پہ ہے نا. دعا کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, بس دعا کر دی تو قدموں پہ گرا, توبہ بھی کر لی. اللہ نے دولت ہدایت بھی عطا فرما دی, تقوی کا نور بھی دیا. حضور غوث اعظم نے سینے سے لگایا تو ساری ولایت بھی اللہ نے عطا فرما دی. میرے دوستو دعا میں قوت ہے, دعا میں طاقت ہے, دعا میں. اور حضور غوث اعظم کے حالات میں لکھا ہے تقریر کرنے جاتے تھے تو پہلے دعا کرتے تھے, کہتے تھے یا اللہ بات میں کروں گا, اثر تو پیدا فرما دینا. اور جب بات کر لیتے تھے, جب گفتگو فرما لیتے پھر دعا کرتے, کہتے یا اللہ بات میں نے سنا دی ہے, جس کو اثر ہوا ہے اسے استقامت بھی عطا فرما. کچھ اثر ہوتا ہے نا کئی دفعہ, لیکن مسجد کے دروازے کے اندر باہر جائیں تو اثر ختم ہو جاتا ہے. تو فرمایا یا اللہ میں نے بات کر دی ہے, جس کو اثر ہوا ہے اسے استقامت بھی عطا فرما. دعا میں طاقت ہے, دعا میں نعمت ہے, دعا میں عطا ہے. میرے دوستو دعا بڑی ضروری چیز ہے. کسی نے حضرت باجی کے بستانی سے پوچھا تھا اتنی بڑی ولایت آپ کو ملی کہ اولیاء کے امام ہو گئے, کیسے ملی؟ تو فرمانے لگے والدہ کی دعا کی برکت سے. کس کی دعا؟ جی ابا جی کے تو کبھی کبھی بات مان لیتے ہیں, اس لیے کہ پیسے شیسے مکان شکان جائیداد نام کرانی ہوتی ہے, تو اماں جی کا غصہ بھی ابا جی پہ نکال دیتے, ابا جی کا غصہ بھی اماں پہ. انہوں سمجھا لا ہے, اماں کو گھر آ کے کہتے ہیں اج پھر چونکہ میری بستی کی منڈے ہیں. ابا جی کے حصے کا غصہ بھی وہ بیچاری سن بھی لیتی ہے, سمجھا بھی لیتی ہے, اور پھر دعا بھی دیتی ہے. پھر کیا کرتی ہے؟ سارے غصے کس کے لیے؟
اماں کو، وہ بیچاری دعا بھی دیتی. اور میرا تجربہ یہ ہے کہ جتنا بیٹا نکما ہوتا ہے اتنی اماں دعائیں زیادہ دیتی ہے. جتنا نکما. ہماری ایک اماں جی ہیں تو جب بھی ملتی ہیں کہتی ہیں 4 بیٹے ہیں 3 تو سیٹ ہو گئے ہیں، دعا کریں یہ بدتمیز بھی کہیں سیٹ ہو جائے. میں تو اسی کے لیے دعا کرتی رہتی ہوں، دعا کریں یہ بھی. میں کہ اماں نصیبہ والا نہیں، وہ سیٹ ہو گئے پر دعا تو گاہ لنگ گئے نا، یہ نصیبہ والا نہیں کھو کھا. اور وہ ملتے ہیں نا بڑے تینوں تو کہتے ہیں حضرت جی اماں جی ساڈا محبت کرتے انہوں نے ذرا سمجھاؤ، سارے کولوں پیسے لیندے رہندے نے، نہ سانوں نہیں آندے بدتمیز نو کرایا کرو نہ دیا کرو، سارے کو لے کے آپ ہی دے لیندے نے، آپ ہی دے لیندے نے. ہن رکھ لے اگوں نہیں میں دینے، یہ اگوں پھر دے لیندے نے اگوں. تو ماں میرے رسول پاک نے کیا فرمایا؟ حدیث یاد رہ جائے گی انشاءاللہ، یاد رکھیں گے. محبوب نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا اپنی رحمت سے. کتب اعلی نفسہ رحمت، اپنی مجبور نہیں اللہ، لیکن اللہ اپنی رحمت سے ان کی دعا رد. حضور کس کی فرمایا؟ مظلوم کی. مظلوم دعا کرے تو رب رد نہیں فرماتا، آسمان کے دروازے کھولنے کا حکم دیتا ہے. مسافر دعا کرے تو اللہ رد نہیں فرماتا. اور فرمایا ماں باپ اولاد کے لیے دعا کرے تو اللہ رد نہیں فرماتا. ماں باپ دعا کرے، دعا کرنی بھی چاہیے، کرانی بھی چاہیے، کرنی بھی چاہیے اور لینی بھی چاہیے. کام کوئی ایسا کرے کہ دعا دینے کو دل کرے، کوئی کام ایسا کرے کہ دعا. کسی بزرگ دیکھیں نا، آپ نے کسی نابینا آدمی کو روڈ پہ سڑک پار کرا دی تو وہ جو دعا دیتا ہے نا وہ کمال ہی کا. اور صرف آپ کو نہیں دیتا، آپ کے ابا جی کو بھی دے جاتا ہے، اماں جی کو بھی دے جاتا ہے، سارے خاندان کو دعا کرتا ہے کسی اچھے گھرانے کا لگتا ہے. آپ جا رہے تھے موٹر سائیکل پہ، محلے کے بابا جی کھڑے تھے اور آپ کو پتا ہے کہ 2-3 کلومیٹر پیدل چل کے جائیں گے تو آپ نے موٹر سائیکل پہ بٹھا کے گھر چھوڑ دیا تو کہتے ہیں جیتا رہ جیتا رہ، تیرا ابا بھی بڑا ہی اچھا ہوتا تھا، تیری ماں بھی بڑی اچھی تھی، اور کہتا تو ہے ہی کسی بڑے خاندان کا. تو آپ نے چھوٹا سا کام کیا، موٹر سائیکل کا پٹرول وہی ہے جو آپ پہ خرچ ہونا تھا، لیکن آپ نے دعا لے لی. تو میرے دوست دعا کریں بھی، دعا کرائیں بھی، اور دعا لیں بھی، دعائیں بھی لیں، یہ کام بھی کریں. دعا بندے کا رشتہ ہے رب کریم کے ساتھ، دعا کریں. اور میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو گر جاتا ہے، جو کمزور ہو جاتا ہے، اس کی دعا تو رب جلدی قبول فرماتا ہے. دنیا دار چھوڑ جاتے ہیں، آپ پہ غربتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں تو تنہائیاں بھی آ جاتی ہیں، بڑے قریب رہنے والے بڑے دور ہو جاتے ہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک شخص ہے بڑا نافرمان ہے، بڑا اس کا مزاج کڑوا ہے، تلخی ہے طبیعت کے اندر، لوگوں کو ستاتا ہے، اس کے اعمال اتنے اچھے نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا غلبہ ہوا تو نکال دیا شہر سے، دور چلا گیا، جا کے ڈیرا دور لگا لیا. اللہ اکبر. وہاں رہتا ہے، کوئی آتا جاتا نہیں، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ فلاں جنگل کے فلاں درخت کے نیچے میرا ایک بندہ انتقال کر گیا ہے، آپ جائیے. حضرت موسیٰ اللہ کے کلیم ہے، اللہ کے محبوب بندے، آپ جائیے، اٹھائیے. جو اس دور کا طریقہ تھا، غسل دیجیے، کفن دیجیے، دفنا دیجیے، جنازہ پڑھیے. حضرت موسیٰ اپنے حواریوں کو لے کے پہنچے. جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو یہ تو نافرمان بندہ ہے، اور اللہ فرماتا ہے میرا بندہ ہے. تو نافرمان تھا، رب کہتا ہے میرا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، رب کریم کے حکم کے آگے چونو چرا نہیں. اٹھایا، غسل و کفن کا بندوبست کیا، دفن کر دیا، برگاہ خدا بندی میں پہنچے. کا مولا سمجھ نہیں آئی، تو بے نیاز ہے، تیری سمجھ مجھے سمجھ نہیں آئی، مولا میری عقل شعور کمزور ہے، ذرا سمجھا دے. وہ تو نافرمان تھا، میرے مالک سب لوگوں نے اسے نکال دیا، اور آج حکم دیا گیا کہ اٹھایا جائے، دفنایا جائے، کفنایا جائے، غسل دیا جائے. رب کریم نے فرمایا موسیٰ ایسا ہی تھا جیسا آپ کہہ رہے ہیں، لیکن جب تنہائیاں آ گئیں، جب کوئی پرسان حال نہ رہا، پھر رو پڑا اور کہنے لگا میرے مولا میں کدھر جاؤں، میرے اللہ کوئی نہیں رہا مجھے پوچھنے والا، میرے مالک کوئی نہیں اس تنہائی میں میرے دکھ بانٹنے والا. مولا میں نے سنا ہے جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا تو ہوتا ہے. میں نے سنا ہے جب تنہائیاں گہری ہو جاتی ہیں تو تیرے کرم کے سائے روشنی کر دیا کرتے. میں نے سنا ہے
جب دنیا داری کی دھوپ سخت ہوتی ہے تو تیری رحمت کا بادل ٹھنڈی چھاؤں لے کے آیا کرتا ہے۔ تنہائی میں، بیماری میں، کمزوری میں مجھے پکارنے لگا اور رو کے کہنے لگا یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ رب کریم فرماتے ہیں موسیٰ میں نے معاف بھی کر دیا ہے، گناہ بھی بخش دیے ہیں، دفن غسل بھی تیری نگرانی میں تیرے ہاتھوں سے کرایا ہے، اور فرمایا چونکہ اس نے تنہائی میں مجھ سے دعائیں مانگی تھی میں نے اسے جنت دینے کا بھی فیصلہ فرما لیا، جنت بھی عطا کی جائے۔ میرے دوست دنیا دار چرچ دیکھیں نا، جس کا نام زیادہ، اس کے ماننے والے، جس کی شہرت زیادہ، آواز کے اندر لے زیادہ تو اس کے نعرے بھی زیادہ، جس کے گفتگو کے اندر دبدبہ تنتنا زیادہ، اس کے سامنے بیٹھنے والوں کی تعداد بھی زیادہ۔ مزاج ہے دنیا کا، جس کے پاس مال زیادہ اس سے پیار کرنے والے بھی زیادہ، جس کے پاس کھانے کو زیادہ اس کے دسترخوان پہ لوگ بھی زیادہ۔ دنیا داروں کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک سورج چمکتا ہے سب اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں، اور جب غروب ہو جاتا ہے کوئی اس کا ذکر بھی نہیں کرتا، نئے چاند کی بات ہونے لگتی ہے، نئے تاروں کی بات ہونے لگتی ہے۔ میرے رب کی ادائے رحمت یہ نہیں، اس کے کرم کا انداز یہ نہیں، جو جتنا جھک جاتا ہے، جتنا اکیلا رہ جاتا ہے، خدا کا کرم اتنا ہی اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی۔ معین الملت والدین عطائے رسول ہند الولی غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حج کرنے گیا، مینا، مزدلفہ، عرفات، میں نے دیکھا کہ ایک شخص کہتا لبیک اللہم، سب کا ایک ہی نعرہ ہے، تیری بارگاہ میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و اجاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، سب ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں وہاں، لبیک اللہم لبیک، سب نعرہ لگاتے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے ساتھ ایک آدمی ہے، پختہ عمر کا شخص ہے، وہ جب کہتا ہے نا لبیک تو آواز آتی تو غیر حاضر ہے، آواز آتی تو آپ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا بندہ کون ہے، میں نے بازو سے پکڑا، مجمع سے باہر نکال لیا، میں نے کہا تجھے خبر ہے کہ تو کہتا ہے میں حاضر ہوں، وہ کہتا ہے تو غیر حاضر ہے، تجھے خبر ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں کتنا خوبصورت، اس وقت ٹائم نکالنا کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن کتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ تشریف لائے، تو مجھے لگتا ہے یہ بھی خدا کی کوئی خاص ہی رحمت ہے، یہ بھی کوئی انتظام کرنے والوں کا کوئی خاص ہی خلوص ہے، اور دعوت دینے والوں کو اللہ نے کوئی خاص ہی دعا عطا فرما رکھی ہے کہ آپ اتنی تعداد میں ان اوقات میں اللہ کریم آنے والوں کو بھی جزا دے۔ اور آج اس خوبصورت شام میں میرے دل کی گہرائیاں دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ جنہوں نے بندوبست کیا ہے اپنے کام کاج چھوڑ کے، خداوندہ رحمت اور فضل کی ساون بھادوں ایسا فرما اور ایسی انہیں رضا عطا فرما کہ پھر کبھی ان سے ناراض نہ ہونا، ایسی رضا کی دولت عطا فرما۔ میرے دوستو بازو سے تھاما باہر نکال لیا، فرمایا تجھے پتہ ہے جب تو لبیک کہتا ہے تو آواز آتی ہے تو غیر حاضر ہے؟ تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں حیران میں اس وقت ہوا جب کہنے لگا مجھے پتہ ہے، مجھے فرماتے میں حیران، تجھے پتہ ہے؟ کہنے لگا 23 سال ہو گئے، کتنے؟ 23 سال ہو گئے، ہر سال حج کرنے آتا ہوں اور ہر سال کہتا ہوں لبیک، میرا رب ہر سال کہتا ہے تو غیر حاضر ہے، میں ہر سال کہتا ہوں میں آ گیا، یہ ہر سال کہتا ہے جا دوڑ جا۔ تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں رونے لگا، اس کی بات سن کے رونے لگا، تو میں نے کہا پھر تو ہر سال ہی آ جاتا ہے؟ ہر سال کہنے لگا ان پتھروں پہاڑوں کے درمیان التجائیں کرتا ہوں، دعائیں کرتا ہوں، معافی مانگ، لیکن ہر سال کہتا جا دوڑ جا تو غیر حاضر ہے۔ تو میں نے کہا تو ہر سال ہی آ جاتا ہے؟ تو کہنے لگا آپ کوئی اور خدا بتا دے وہاں چلا جاتا ہوں، جب رب ہی یہ ہے، مالک ہی یہ ہے، رکھے تب بھی ٹھیک، نکال دے تو پھر بھی بے نیاز، میں کدھر جاؤں؟ اس کے محبوب کی وسیلے کا دامن تھام کے آ جاتا ہوں۔ 23 سال سے ہر سال بے پرواہی بے سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے، منگتے ہیں تخت بچھاوے، آزم کسے نو کر آ ملدا، کوئی کعبے خالی آوے۔ فرمایا
23 साल हो गए। ख्वाजा साहब फरमाते हैं मैदान अरफात में खड़े आवाज आई, मोइनुद्दीन हट जा, मेरा और मेरे बंदे का मामला है, तू हट जा, मेरा और मेरे बंदे का मामला है। 23 साल हो गए, जिसका भी हज कबूल किया इसकी बरकत से ही कबूल फरमाया। तो कहते हैं मैंने कहा मौला अगर इतना ही कबूल है तो फिर कहता क्यों नहीं तू हाजिर है? तो कहा एक दफा भी कह दिया ना हाजिर है तो अगले साल आएगा नहीं। इसका आना बड़ा पसंद है, इसका पहुंचना बड़ा पसंद है, इसके आंसू बड़े पसंद हैं, इसका दर्द बड़ा पसंद है। अगर तू कहता है ना मैं मांगता हूँ मुझे बेटा नहीं देता, अगर तू कहता है ना मैं मांगता हूँ मुझे शिफा नहीं देता, अगर तू कहता है ना मैं मांगता हूँ लेकिन मेरी बच्चियों को सुख शायद अभी मेरे मिजाज के मुताबिक हासिल नहीं, मैं मांगता हूँ लेकिन अभी उस तरह के दरवाजे खुलते नहीं, तो मेरे दोस्त उसे तेरा मांगना पसंद है, उसे तेरा रोना पसंद है, उसे तेरे आंसू महबूब हैं, वो अभी तेरा रोना पसंद कर रहा है और वो चाहता है कि तो अभी कुछ और आए, तो अभी कुछ और रोए। तो कितना अच्छा है कि जिसका रोना उसके रब को पसंद आ गया है, जिसकी हाजिरी उसके मालिक को पसंद आ गई है। तो मेरे दोस्त रोया कर, आया कर, हाजिर हुआ कर, उसकी बारगाह में गिड़गिड़ाया कर, महबूब का वसीला दे के मांगा कर और उसकी बारगाह में रहा कर। दुनियादार छोड़ा देंगे, ज्यादा रुसवा करेंगे, रब तुझे तेरी मांगी हुई चीज भी देगा और दुनिया और आखिरत की इज्जत भी तुझे अता फरमाएगा। दुआ कर, इल्तिजा कर, इफ्तारी के वक्त कबूल फरमाता है अल्लाह इफ्तारी के वक्त जम के करे, शहरी के वक्त करे, इफ्तारी के वक्त करे, तरावी के बाद करें, इख्तिताम कुरान पे करें, हज पे करें, उम्रे पे करें, खत्मे कुरान पे करें। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था जज के बरकत उठ के कर दुआ, रब पहले आसमान पर जलवा फरमा है जो उसकी शान के लायक है और फरमाते हैं मांगते जाना तेरा काम है, झोली भरते जाना मेरा काम है। पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाजा, बख्शिश मंगन का वाले कारण खुला जे दरवाजा, बख्शिश मंगन वाले कारण खुला जे दरवाजा। तो फिर बुजुर्ग फरमाते हैं ना अदल करें थे थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाले, फजल करें थे बख्शे जावन मेरे जय मुँह काले। और फिर वो इल्तिजा करते हैं, दुआ करते हैं और कहते हैं रहमत दा दरिया इलाही हर दम बगदे तेरा जे एक कतरा बख्शे मैनू ते काम बढ़ जाता ही मेरा। फिर दुआ करता हूँ अल्लाह आने वाले को बरकत दे, रब करीम बंदोबस्त करने वालों को बरकत दे। आज ये सिलसिला असर के बाद का यहाँ ख़त्म हो रहा है, फजर के बाद का जो गखड़ में जारी है वो इंशाअल्लाह 29 तक जारी रहेगा और कल ये सिलसिला यहाँ से आज ख़त्म होगा और कल से यही सिलसिला राह वाली में इंशाअल्लाह रोज़ाना असर के बाद दर्स का शुरू हो जाएगा। दुआ फरमाइए रब करीम दीन के काम अपनी रज़ा के लिए करने की तौफीक दे और दर्जा कबूलियत भी अता फरमाए, हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुजरे। दुआ है ये उम्र दरूद सलाम में गुजरे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादन वालिही व बारिक वसल्लिम। अल्लाह तेरी रज़ा के लिए हमारा ये इज्तिमा इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह बहुत सारी रियाकारियाँ, बहुत सारे दिखलावे दिलों में मिजाजों में आ जाते हैं। अल्लाह हमारी कोताहियाँ माफ़ फरमा, हमारी गलतियों से दरगुजर फरमा। तेरे आजिज़ और गुनाहगार बंदे हैं, अल्लाह करीम हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी गलतियों से दरगुजर फरमा। मेरे अल्लाह गुनाहों में उलझे हुए लोग हैं, खुदावंदा संवरना चाहते हैं पर फिर दुनिया के बखेड़ों में उलझ जाते। अल्लाह बदलना चाहते हैं फिर ज़माने की साजिश का शिकार हो जाते। खुदावंदा नेकी की राहों में हमारी मदद फरमा, अल्लाह नेकी की राहों में हमारी मदद फरमा। अल्लाह तू तौफीक दे तो सजदे होते, मेरे मालिक सजदों की तौफीक अता फरमा। अल्लाह गुनाह इतने ज़्यादा, एहसास ख़त्म हो गया है, गलतियाँ इतनी ज़्यादा, शर्मिंदगी ख़त्म हो गई,
اللہ ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس نصیب فرما، ہمیں اپنے گناہوں کا احساس نصیب فرما۔ اللہ امت مسلمہ کی خیر فرما، فلسطین کے لٹے پھٹے مسلمانوں کی خیر فرما، کشمیر کی اجڑی بستیوں کی خیر فرما، افغانستان کے تڑپتے مسلمانوں کی خیر فرما، اور میرے مالک بغداد میں مسجدوں کو تالے ہیں، مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما، مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما۔ اللہ وقت بڑا گزر گیا ہے، اب ہمیں توفیق ہدایت عطا فرما، اللہ اب ہمیں توفیق ہدایت فرما۔ مولا تیرے محبوب کی امت اپنے گناہوں کی شامت میں یوں الجھی ہے، ایک ہی دوسرے کے گلے کاٹنے لگی ہے، مسجدیں خون سے بھری ہوئی ہیں، مزار خون سے بھرے ہوئے ہیں، چوک اور چراہوں میں مسلمان لٹے پھٹے پھرتے ہیں۔ خداوندہ تیری بارگاہ سے دور ہو کر ہم پریشان بھی ہیں، بدحال بھی ہیں، شرمندہ بھی ہیں۔ اللہ تو ہمیں معاف فرما، اللہ ہم سے درگزر فرما، اللہ اپنے محبوب کی زلف عنبری کا صدقہ معافی عطا فرما۔ میرے مالک نیکی کی راہوں میں ہماری مدد فرما، جب تک زندہ رہیں دین کے لیے خلوص نصیب فرما، جب دنیا سے جائیں تو کلمہ اسلام کی توفیق عطا فرما، ہماری جوانیاں اپنے محبوب کے دین کے لیے قبول فرما، اللہ ہمارے بڑھاپے اپنے محبوب کے دین کے لیے قبول فرما، اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے۔ میرے مالک ساری شفاؤں کا مالک تو ہے، در در کی ٹھوکروں سے بچا، کل بیماروں کو شفا عطا فرما۔ الماس صاحب کے لیے دعا کرنے کو کہا گیا، انہیں صحت عطا فرما۔ انور صاحب کی زوجہ علیل ہیں، انہیں صحت عطا فرما۔ حاجی حبیب صاحب ان کی زوجہ علیل ہیں، انہیں صحت عطا فرما۔ میرے مالک جو تنگ دست ہیں، اللہ جو غریب ہیں، اللہ در در کی ٹھوکروں سے بچا، تیرے خزانے بھرے ہوئے ہیں، رزق حلال وسیع نصیب فرما، دنیا داروں کی نوکری سے بچا، اپنے محبوب کے در کی سچی نوکری عطا فرما۔ اللہ جو اولاد کے لیے تڑپتے ہیں انہیں اولاد کی دولت دے دے، انہیں اولاد کی دولت دے دے۔ جو بیٹیاں رکھتے ہیں اور ان کے بھائی کے لیے ترستے ہیں انہیں اولاد نورینہ کی دولت دے۔ جن کے پاس صرف بیٹے ہیں بیٹیاں نہیں انہیں بیٹیاں بھی عطا فرما۔ جن گھروں میں جوان بچیاں ہیں عزت کے پردے عطا فرما، عزت کی چادر نصیب فرما۔ اللہ سب کی بچیوں کو اپنے گھروں میں سکون نصیب فرما، سکون عطا فرما۔ میرے مالک جن کے ماں باپ موجود ہیں انہیں خدمت کی توفیق دے دے، ان کے دلوں کو اپنے والدین کے حق میں نرم کر دے، جن کے گزر گئے ان کی بخشش فرما، قبروں کو روشن فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما دے، بال بچوں بہن بھائیوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم عذاب والے نہیں ہیں، معافی والے، ہمیں معافی عطا فرما۔ ہم حساب والے نہیں، معافی والے، ہمیں معافی عطا فرما۔ اللہ میرے دوست عزیز بزرگ جو یہاں بندوبست کرتے کوشش کرتے کام کاج چھوڑ کے تیرے دین کے کام میں لگے ہوئے، اللہ ایک ایک کوشش کے بدلے کروڑوں رحمتیں دے، بے حساب نعمتیں عطا فرما۔ اللہ کریم جتنی دعائیں میرے دل میں ان کے لیے ہیں اللہ ساری ان کو عطا فرما، دل باغے اپنے فضل اور اپنے کرم کے سائے ان کے لیے دراز فرما۔ اس مسجد سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ ہیں اللہ سب کی خیر فرما، اس مسجد کو قیامت کی صبح تک آباد فرما۔ دین کے لیے ہماری محبتیں ہیں تو انہیں حاسدوں اور شریروں سے بچا۔ میرے مالک دین کا جو پیغام 10 روز سے شروع تھا اللہ اختتام کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کوتاہیاں معاف کر دینا، نیکیاں قبول فرما لینا، شر سے درگزر کرنا، خیر کو قبول فرمانا۔ اللہ میں پھر التجا کرتا ہوں جہاں جتنے لوگ دامن پھیلائے کھڑے ہیں تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب کے نوکر، جس کے دل میں جو آرزو بھی ہے اپنے محبوب کا صدقہ پوری فرما دے، گنبد خضرا کا صدقہ پوری فرما دے، رمضان کے نور کا صدقہ پوری فرما دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔
وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ